إنك أنت السميع العليم صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا وجود جو دیا بخشا ہے، زمین و آسمان، چاند، ستارے، سیارے، سورج، یہ گرمی، سردی، پتجھڑ، بارش، یہ تمام چیزیں جو نظر آ رہی اور بے شمار چیزیں جو نظر نہیں آ سکتی آپ کو، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اور جو نعمتیں اللہ نے پوری دنیا والوں کو دی ہیں، وہ تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کے یہ سب کچھ غلام اور نوکر ہیں، جسے چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے وہ کرے۔ کل کسی کو بھروسہ نہیں تھا کہ اتنی زوردار بارش ہوتی ہوں گی، مگر ایسی بارش ہو گئی کہ پورا شہر بک گیا، لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا، سڑکیں جام ہو گئی، کیونکہ اندازہ ہی نہیں کہ میں ہوتا ہوں گا۔ اور الیکشن کے دن سب لوگ بولے کہ بھائی پانی پڑتا، پانی نہیں پڑا، اور پھر بھی اضلاعوں سے اطلاع ملی ہلکے ہلکے خالی چھینٹے آئے گئے تھے، پانی نہیں پڑا۔ بہرحال دنیا والے اپنی مشینوں کو لگا کے، سائنسدان ماہر موسمیات اطلاع لے لیتے کہ یہ ہو سکتا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جب تک نہیں چاہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہونے والی چیزوں کو روکنے والا بھی اللہ، اور نہیں ہونے والی چیزوں کو کرنے والا بھی اللہ۔ تو ان تمام نعمتوں کے درمیان میں ایک نعمت ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہے، وہ ہے اولاد کی نعمت۔ لوگ 40 سال، 50 سال، یہاں تک کہ بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں اولاد کی آرزوؤں میں کہ اللہ ہم کو اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، اور اللہ اولاد نہیں دیتا۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کی طلب ہر نوجوان مرد اور عورت، ہر بوڑھا مرد اور عورت، کمزور، جوان، طاقتور، ہر ایک کو اللہ سے اولاد کی نعمت مانگنی چاہیے۔ اور جن کو اولاد ہوتی نہیں تو وہ بیچارے تو بوڑھے بھی ہو جائیں گے، تو یہی آرزو رہتی کہ اللہ ایک تو بھی دے دینا، مگر اللہ نہیں دیتا۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے ہر نبی نے اپنی زبان سے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے آپ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ آپ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ کب مانگی یہ دعا؟ جوانی سے بڑھاپا ہو گیا، بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت نہیں ہارے اور اپنے رب سے دعا مانگتے رہے پوری زندگی، اے اللہ آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ نے ایک دن بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک حلم والا بیٹا عطا کریں گے، بشارت دیتے۔ اور اللہ نے کیسا بیٹا عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر جتنی اولاد، جتنے فرما بردار بیٹے پیدا ہوں گے، ان تمام کی فرما برداریوں کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور ایک پیغمبر حضرت عمران علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، آپ کے جو ہے والد ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ حضرت عمران علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ حنہ بنت فالودہ جن کا نام تھا، انہوں جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئی تھی، تو آپ کی نظر نے دیکھا کہ ایک چڑی اپنے منہ میں دانہ پکڑ کر چھوٹی چڑیوں کے پاس، اپنی نسل، اپنی اولاد کے پاس جاتی ہے اور اپنے منہ کا دانہ ان کو کھلاتی ہے۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے،
اور آپ نے نیت کی، کیا کہا؟ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ درگاہوں پر، بارگاہوں پر جا کر لوگ جس طرح منتیں، نیاز، آرزو، تمنا کرتے ہیں، حضرت عمران علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانگی، دعا مانگی کہ اے اللہ آپ مجھے بھی ایک لڑکا عطا فرمائیے جسے میں بیت المقدس کا خدمت گزار بناؤں گی، اس کے اندر خدمت کرنے والا بناؤں گی، آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنا ہمارے ہاتھ میں، دیتا اللہ کیا وہ اس کے ہاتھ میں۔ مانگا لڑکا تھا، اللہ نے لڑکی پیدا فرما دی حضرت مریم علیہ السلام کو۔ اب آپ کو خدشہ ظاہر ہو گیا کہ بھئی لڑکا ہوتا تو ہم بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جسے آج کہتے ہیں اس کی خدمت کے لیے میں بھیجتا تھا، لیکن لڑکی ہے تو اب میں کیا کروں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جس کو لڑکی سمجھ کے تم کمزور ہو جا رہے ہیں کہ نہیں اب بیت المقدس کی ہم خدمت نہیں کر سکتے، یاد رکھو یہ ایک تمہاری بیٹی دنیا میں آنے والے تمام عورتوں سے اس کا مقام اعلیٰ ہے۔ اور ان کی نیت تھی کہ وہ بیت المقدس کا امام ان کا لڑکا بنے، لیکن اللہ نے حضرت مریم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہر نبی نے دعا مانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اللہ کی عبادت کرتی تھی تو آپ کے کمرے میں بن موسم کے پھل رہتے تھے۔ سردی کے موسم میں آم کھائے کبھی نہیں ملتا، بڑی مشکل سے یہ بارش شروع ہوئے تک تھوڑا تھوڑا کیا ہے کہ اس کے بعد ختم ہو جاتا۔ لیکن حضرت مریم جب عبادت کرتی تھی تو آپ کے حجرے میں، آپ کے کمرے میں بن موسم کے پھل ملتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بن موسم کے پھل ہیں۔ آپ نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے تو بھی آیا ہے؟ جواب میں فرمایا یہ سب میرا رب دیتا ہے مجھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، آپ کو بھی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ کیا بولے کہ اے اللہ جب بن موسم کے پھل آپ دے سکتے ہیں مریم کو تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ تو دینے والے، دے دیجیے۔ کیسا رو رو کے مانگ رہے، دیکھو اے اللہ اولاد، اے اللہ اولاد۔ کس لیے؟ آج بغیر مانگے کے مل جا رہی، حمل سے ہو جا رہی عورتیں، ابارشن کرا لے رہے جا کے، نہیں ہونا صاف کرا دو۔ آج بن مانگے مل جا رہی تو سڑکوں پہ پلنے کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں، گھر میں جگہ نہیں ہے اولاد کی، کیا کرتے کر لو۔ اور یار رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، زندگی روتے رہے، اے اللہ نیک اولاد، اولاد اولاد۔ ارے اولاد آ جانا یا صاحب اولاد ہو جانا کمال نہیں ہے، اولاد کی صحیح تربیت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے اخلاق پر توجہ دینا، اس کو سدھارنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ پیدا کر کے چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے اندر آنے والے ہر مسئلے کو ماں باپ پرکھیں، ان کے اخلاقیات پر توجہ دیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت پر توجہ دیں۔ آپ تعجب کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے کیسی اولاد مانگے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں، قرآن کے لکھنے والے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ انبیاء کی دعائیں اگر بانجھ عورت اور جس جوڑے کو اللہ نے اولاد نہیں دی اگر وہ ان دعاؤں کو مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکت سے انہیں صاحب اولاد بناتے ہیں۔ مانگنا نا، درگاہوں کو جا رہے ہیں، وہاں جا کے ناڑے باندھ دے رہے ہیں کہ نہیں ہم کو اولاد نہیں ہوتی ہے، کام کر دیں گے۔ اصل کام یہ دعا ہے جو اللہ کے آگے مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ والوں کے آستانوں پہ جاتے، بارگاہوں پہ جانے پہ اعتراض نہیں ہے، وہاں جا کے ان کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، لیکن وہاں جا کر یہ نیت کرنا کہ یہ تاگے بانے تو یہ ہو جاتا، وہ کرے تو نہیں ہوتا۔
اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، بڑی محنت کے ساتھ کعبہ تعمیر ہوا، اس کے بعد اللہ خوش تھا بہت زیادہ۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم مانگیے کیا مانگتے ہیں، ہم آپ کو عطا کریں گے۔ حضرت ابراہیم اس دن جنت بھی مانگتے تو ابراہیم علیہ السلام کی جنت ہو جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم دنیا و آخرت کی دولتیں مانگتے تو اللہ عطا کر دیتا، لیکن جب پوچھا ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو، انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ سب دیکھ رہے ہیں کیا مانگتے، ہاتھ اٹھا کے بولے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ مجھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا، میرے مضمون میں لکھا ہوا نہیں ہے، دعا سے یاد آ گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قسمت پر مجھے ناز ہے، فخر ہے کہ انہوں نے اللہ سے دو دعائیں مانگی، اور وہ دو دعائیں اتنی بابرکت نہیں، دعا ایک مانگی اور اللہ نے دو عطا فرمائے۔ کیا فرمایا کہ ایک تو فرمایا کہ زمزم والا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے پیروں کے رگڑنے سے اللہ نے آب زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا، اور دوسرا کوثر والا، جو حوض کوثر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر غلاموں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں اللہ نے ان سے دو لوگوں کو مانگے، ایک اولاد جو حضرت اسماعیل تھے، اور دوسری اولاد جس کی دعا میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے کہا مانگو ابراہیم کیا مانگتے، حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ آپ میری نسل میں ایک ایسا نبی بھیج دیجئے جو آنے والے لوگوں کو آپ کی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، اس کی حکمتیں سمجھائے، لوگوں کو آپ کے پاس بلائیں، لوگوں کی اصلاح کرے، ان کو سمجھائیں۔ تین طرح کی باتیں آپ نے اس دعا کے اندر مانگی، اللہ نے اسی وقت اس دعا کو قبول کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ نے اولاد عطا کر دی تو کیا کیا نبیوں نے؟ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈالا، ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ڈالا، ان کو یہ احساس دلایا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور آخری امت پوری امتوں میں افضل، آخری نبی تمام نبیوں میں افضل ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی سچائی ان کے دلوں میں بٹھائی، لیکن آج افسوس ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت میں انتہائی کمزور ہیں، بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اسلامی تعلیم نہیں دیتے، وہ ہمارے بچے ہماری نسل اسلام سے واقف نہیں ہیں۔ میں دو باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج اسکولز کے اندر آپ جب بچوں کا داخلہ کرانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے میری بات کو کان کھول کر سن لو، اپنے دلوں میں بٹھا لو اور عمل کرو کہ تم جب کبھی اسکولز کو جاؤ اور بچوں کا داخلہ کے لیے نکلو تو پہلے ادارے کی تحقیق کرو کہ یہ اسکول کس طرح کا کام کرتا ہے، اس اسکول کے اسٹڈیز کا نصاب کیا ہے، یہاں کا سلیبس کیا ہے، اس کو دیکھو، اور ان بچوں کو کیا تعلیم دی جا رہی اس کو کے اوپر بھی پورے توجہ کے ساتھ غور کرو۔ اگر آپ بچوں کو داخلہ ایسے ہی دلا دیں گے اور غور اور فکر نہیں کریں گے، نام سنے اسکول کا رہے اچھی ہوتی پڑھائی، رینک اچھا آ جاتا، لے جا کے داخلہ کرا دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے کل کے دن یہی اولاد آپ کی دشمن بن جائے گی اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے آپ کے دل اور قبر کے لیے عذاب جہنم بن کے رہ جائے گی۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ گرنے والی حکومت اللہ کرے اسے گرا دے، اللہ یہ ظالم کو تباہ و برباد کرے، اللہ تبارک و تعالی یہ قارون، یہ فرعون، یہ نمرود، یہ شدادوں کو اللہ جو ہے جہنم وصل فرما دے۔ میرے عزیزوں، یہ لوگوں نے ایک تعلیمی پالیسی بنائی، اب یہ ایڈمیشنز کا ٹائم آ گیا نا اسکولز کا، اس کے لیے یہ ٹاپک پہ بول رہا ہوں۔ یہ لوگوں نے ایک تعلیمی پالیسی بنائی جس تعلیمی پالیسی کے اندر سورج کی پوجا کرنا، سورج کی پرستش کرنا، سوریہ نمسکار جس کو کہا جاتا، اس کو لازم کر دیا گیا یہ اس وقت کی تعلیمی پالیسی کے اندر۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر غیر لوگ جو لوگ سوریہ نمسکار کرتے ہوں گے ان کے عمل سے ہم کو ذرا برابر اعتراض نہیں ہے، کر لیں، کرو، آپ کی اجازت ہے آپ کریے، لیکن ہمارا اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتا خواہ ہمارا بچہ انگلش پڑھو اردو پڑھو۔
IPS آفیسر بنو یا IAS آفیسر بنو، اسلام کہتا کہ تم سوریہ نمسکار نہیں کر سکتے۔ اب بولے کہاں سے لے کے آئے تم؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لا تسجدوا والشمس ولا للقمر، کہ تم نہ ہی جو ہے سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ کرنا ہے تو ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو جو اللہ ہے۔ کتابوں کے اندر آپ غور کریں گے، اگر ایک لیسن ہماری نظروں سے گزرا جس کو ہم دیکھیں، میرا بھی انگلش میڈیم اسکول ہے، جہاں ہم پڑھاتے بچوں کو اسلامی تعلیم کے ساتھ انگلش پڑھا رہے ہیں، تو ایک لیسن میری نظروں سے بھی گزرا جس پہ ہمیں توجہ کے ساتھ اس پر غور کیا۔ اس کے اندر بتایا جا رہا کہ سورج اگر نکلے گا نہیں، اس کی شعاعیں، اس کی گرمی اگر نہیں پڑے گی تو پھول کے اندر تازگی نہیں آتی، پھول کھلتے نہیں۔ سورج اگر انسانوں کے اوپر سورج کی گرمی نہیں پڑتی تو انسانوں کے اندر وہ کیا بولنا چاہیے ہیومنٹی نہیں بڑھتی۔ پھر اسی طریقے سے سورج کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اگر سورج کی شعاعیں، سورج کی گرمی پھلوں پر نہیں پڑیں گی تو سورج کے یعنی پھل پکنے والے نہیں ہیں، اور بلکہ یہ چاندی اور یہ کیا بولنا چاہیے آپ کا سونا وغیرہ اگر اس کو گرمی نہیں پڑتی تو اس کو بنایا نہیں جا سکتا، فلاں نہیں فلاں نہیں فلاں نہیں۔ بہرحال سورج کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ یہ ویلیو ہے سورج کی، اور بچوں کو اسی طریقے سے اس کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھا کے سورج سے اس کو بالکل سورج یا اسی طریقے کی چیزوں سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ پورے طریقے زمانے جاہلی میں ہم دیکھ لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تو کیوں کر رہے تھے؟ وہ لوگ اس لیے ہی کر رہے تھے کہ وہ روشنی دیتا تھا، اس کی بینیفٹس ان کو معلوم تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، انہیں صرف فائدہ دینے والا ہے، اس کو فائدہ دینے کی جس نے طاقت دی وہ اصل مالک ہے، یہ سمجھیں۔ اور آج انگلش میڈیم نظام کے اندر ماڈرنائزیشن کے نام پر بچوں کو اچھا اعلیٰ تعلیم دینے کے نام پر کیا کر رہے ہیں؟ سوریہ نمسکار ہو جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بچے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ ہمارے پاس ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سارے گناہوں کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اکثر ماں باپ کو سجدہ کرتے، آپ دیکھیں والدہ ہے والد ہے تو جا کے پورا منڈی جھکا دیتے ان کے پیروں میں، اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یہ جو سجدے کا حق ہے نا، سر جھکنے کا، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جھکا کے ان کو خوش نکو کرو، ان کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں آپ ادب رکھو اور زندگی تمام ان کے احترام کرو، اور ان کے اخلاق کے ساتھ جس طرح ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے اس طرح رہو، کافی ہے۔ روز دن میں سے اٹھ کے جا کے سر جھکا کے دعا لے رہے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے لیٹ لے رہے ہیں، نہیں کیا بولے تو میں سر جھکا دیا تو اچھا ہو گیا، نہیں۔ آپ غور کرو، یہ ماڈرنائزیشن جب سے انگلش میڈیم سیٹ اپ کا نظام بنا، ایک چھوٹی گزارش ہے وہ بھی کرتا ہوں، اپنے حیدرآباد کے لوگ مدرسوں میں نہیں ڈال رہے بچوں کو، کئی کو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علاقے کے اندر، بے شمار لوگ آئے، کھٹکے مار کے پوچھو کتنوں کا کون سا بچہ جو ہے مدرسے میں پڑھتا۔ دو مسئلے ہیں سب سے بڑے اس میں۔ پہلا مسئلہ، ہم لوگ ملسہ بنانا ہی نہیں چاہ رہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے، مول صاحب کا فیوچر نہیں ہوتا، ٹیوشن پیڈلا سائیکل یہ چھے اس کا مقدر، لہذا یہ چھوڑ دو، بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، قرآن سے اچھی تعلیم تمہارے لیے کوئی ہے؟ اور کون بولے آپ کو کہ اسلام آپ کو انگلش میڈیم پڑھنا نہیں بولتا؟ بلکہ پڑھو، آپ تاریخ پڑھو، کبھی معلوم کرو کہ بڑے بڑے لوگ عالم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے۔ ارے بھائی انگلش میڈیم یا تو اسلامی تعلیم آپ الگ الگ کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کو ایک ہے، کوئی فرق نہیں۔ ہاں یہ مذہبی تعلیمات آپ کے اپنے ہیں جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو موت آئے گی۔ خبر میں کیا لکھ جاتے پوچھتے نا، آپ کی یہ ڈگری انگلش میڈیم کی سند بھی نہیں لے کے جا سکتے، لیکن مذہبی تعلیمات آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جاتے، جو اللہ کے سامنے آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، بولیں کہ مولا اس کو عذاب مت دیجیے، اس نے آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا، میں قرآن ہوں، میں حدیث ہوں، میں فلاں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، میں زکوٰۃ ہوں، میں حج ہوں۔
مول صاحبوں کو انگریزوں کو دیکھے یا انگلش میڈیم کے بچوں کو دیکھے تو نفرت نہیں ہوتی، مگر یہ انگلش کے اندر پڑھنے والا ماڈرن مسلمان مول صاحب کو دیکھ کے نفرت کرتا، پسند ہی نہیں آتا مول صاحب۔ اگر آتا تھا تو یہ مسجد بھری بھی رہتی تھی، پسند ہی نہیں۔ کب آتا انہیں؟ زبردستی کو آ رہا جمعے کی نماز کو بھی، وہ بھی یا تو نماز میں آتا یا خطبے کے آخر میں آتا۔ وجہ بتا سکتے آپ لوگ؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماڈرن مسلمان فلم دیکھتا، ہمارا ماڈرن مسلمان جو سلیبس پڑھتا، جو نصاب پڑھتا انگلش کے اندر، جو کتابیں ان کو پڑھائی جاتی، وہ نصاب پر ہماری تحقیق نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا، بس لکھ گئے بچوں کو ڈال دیے۔ اب بچہ کیا پڑھ رہا؟ تو انہیں پڑھ رہا داڑھی رکھنے والا دہشت گرد رہتا، نہیں بول رہے، میڈیا میں آ کے بول رہے۔ ہمارا ماڈرن مسلمان سوشل میڈیا ہی دیکھتا ہو، نہ اس کو قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ داڑھی کے بارے میں معلوم، نہ شملے کے بارے میں معلوم۔ کون کی ایک جنا شملہ پہن کے کیا قتل کرا تو پورے شملے والے قاتل ہو جاتے۔ اب جتنے مرڈر ہو رہے پینٹ شرٹوں پہ ہو رہے، پھر تم لوگ کپڑے چینج کر لے کے آ جاؤ، کرتا پہن کے مار رہا کیا انہیں جا کے؟ لباس سے نہیں ہے، انسانیت آپ کے اپنے اپنے انسانی خیالات پہ ہے۔ لیکن آپ غور کرو کہ پوری دنیا کے اندر داڑھی، چہرہ، ٹوپی، قرآن سے بڑی نفرت، اور آج آپ کی نفرت یہ موڑ پہ لے کے آ گئی کہ آج یہ حکومت بولتی مدرسے بند کر دو، تم لا مدرسوں کے اندر دہشت گردی سکھاتے۔ کون دیا کنٹینٹ یہ ظالم حکومتوں کو؟ تمہاری بیزار کی ان کو لے کے آ کے یہ کامہ کرائے کہ یہ لوگ پسند نہیں کرتے لہذا بند کرو مدرسے۔ تم کو مدرسے سے محبت کب آتی؟ باپ مرا تو یاد آتا مدرسہ، اماں مر گئی تو یاد آتا مدرسہ، ارے مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، کیوں؟ آج محبت آ گئی، لو آج مقدر جاگے ہیں، اب خوب صبرنے دو مجھ کو، میرا دل پر خبر میں آ کر جلوہ دکھانے والا ہے، کیا ہوں گا؟ اب کیوں یاد آیا مدرسہ؟ کئی کو مول صاحب جنازے کے لیے جنازہ جب آ جاتا نا، مول صاحب کو دیکھتے سب سے پہلے ہے نہیں، مجبور ہے یہ قوم ظہر میں جنازہ رکھنا، عصر میں جنازہ رکھنا، مغرب میں جنازہ رکھنا، کئی کو امام صاحب نہیں ملتے اس کے بعد۔ ارے کتنے بھی گلیاں پھیرے تو وہیں چاہ رہا نہ تو، پھر کس کی نفرت میں زندگی گزار رہا ہے؟ اتنی نفرت ہے تو یہ بچوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں زہر ڈالا جا رہا، نفرت پیدا کی جا رہی ہماری نسلوں کی، اور بچے مول صاحبوں کو دیکھے تو نفرت، بے چین کیا بولے تو اسلام۔ میں آپ کو بولتا ہوں، ہمارے حیدرآباد کی جو ہے ایک خاتون ہے، اسپورٹس کی ماہر، نام نہیں بولتا، ایک نیا کام ہو جاتا نہیں، تو ان کے پاس کوئی ان کی گاڑی انہوں بیچ رہے تھے، کہتے ایک صاحب سنا ہے انہوں ان کی گاڑی بیچ رہے، تو دوسرے صاحب مول صاحب بیچارہ خرید تو بول کے چلے گئے، تو اس کو کیا معلوم، اندر گئے تو ایسے نظارے یہ معاملات ہے، گیا وہ گئے تو بیچارے کی داڑھی دیکھتے ہی بولی کہتے وہ مول صاحبوں کی شباہت دکھ گئی، اس کو دکھتے ہی بولی کہ میں اپنی گاڑی نہیں بیچتی، بیچ دوں گی یا فری میں دے دوں گی، تیرے کو نہیں دیتی ہوں بولی۔ تو انہوں نے بولے کئی کو میں کیا کرا؟ ارے بھائی میں آیا، میرے کو گاڑی تم بیچ رہے، میں پیسے دیتا ہوں گاڑی لیتا ہوں، نہیں دیتی ہوں بولنے کا کیا ہے بلا کے؟ تو بولے نہیں، تم لوگ جو ہے تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر سوال اٹھتے۔ تو پوچھے کون سا سوال؟ تو بولے پردہ نہیں کرتے بول کے ہمارے کو لوگ سوال کرتے، تمہاری وجہ سے کرتے، سب تمہاری وجہ سے ہو رہا، تم لوگ نہیں رہنا، مطلب دین نہیں رہنا، یہ چلا بھائی۔ عالم کا کام کیا ہے؟ دین بولنا، آپ کو فتویٰ لکھ کے دینا، جائرات کیسا بانٹ لینا، تو خوش لے کے فتویٰ آ رہے، 1.5 ایکڑ مل رہی ماشاءاللہ سے، اتنے کروڑ کی زمین آ رہی، مول صاحب کو اللہ اچھا رکھو، بلایاں بھی لے لیتا، فتویٰ اگر ذرا الگ سے بھی لکھانا رہا تو الگ سے لفافہ بھی دے دیتا، مول صاحب ذرا میرے حساب میں بڑھ کے لکھو تھوڑا، یا دین اچھا ہے، کتنا اچھا دین ہے، میرے کو حساب سے مل رہا پیسہ، ارے عمل کرو نا، قرآن پہ چلو نا، حدیث پہ، نہیں، وہ ایک کام نہیں۔ اللہ کے لیے اگر ماں باپ ایسے موقعوں پر بچوں کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے تو یہ نئی نسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آپ کا گریبان گلا پکڑ کر قصوروار کھڑا کریں گے آپ کو کہ مولا ہم اس کی ذمہ دار نہیں، یہ انہوں۔ میرے جملے آپ کو تکلیف دے سکتے، مگر میرا دعویٰ ہے الحمدللہ اللہ نے وہ
ذہن میں ڈالی ہے ایسی ایسی باتیں کہ آپ کو دوسری مسجدوں میں بھی نہیں ملنے والے ہیں۔ تو آپ یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھو، پہلی چیز اپنے دل سے مدرسوں کے لیے نفرت نکال دو، دوسری چیز اپنے دلوں سے ملصابوں کے لیے بھی جو نفرت ہے وہ بھی نکالو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے بہت پیاری بات کہی، جس نسل، جو قوم، جو لوگ، جو مسلمان اگر عالموں سے، حافظوں سے اپنے دلوں میں بغض یا نفرت رکھتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے آنے والی 1000 نسلوں کے اندر سے دین کھینچ لیتا ہے، دین کھینچ لیتے۔ آج ہم نام کے مسلمان، چہرہ ہے، داڑھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سینوں میں دین نہیں ہے، نسلوں میں دین نہیں ہے۔ بچہ کلمہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا، بچہ قرآن تجوید سے نہیں پڑھ سکتا، کیا فائدہ؟ اگر آپ بول رہے ہیں نہیں صاحب ہم ہمارے بچے کو انگلش پڑھا رہے ہیں، میں آخری مشورہ دے کے بات ختم کر رہا ہوں، ذہنوں میں بٹھا لو، آپ اگر بچے کو بنانا چاہ رہے ہیں، آج گلی گلی ڈاکٹر ہو گیا، گلی گلی انجینئر ہو گیا، انجینئر تو ہر گھر میں 3-4 مل جا رہے ہیں، بیچارے بے روزگار آئے ہوا، کپڑوں کی دکان پہ کام کر رہا ہوں، تو یہ چھوڑ دو، کہاں آ گئی زندگی وہ چھوڑو، حکومتوں کی امداد نہیں ہے مسلمانوں کو، سمجھ میں آ رہا؟ لیکن ہم گزر رہی زندگی کی ہمارا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ۔ ہم بولتے ہمارا گھر فاقے میں بھی ہے تو کون رکھا؟ اللہ۔ ہم بازو والے پہ نہیں روتے تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا، نہیں، ہم بولتے جو ہوا اللہ کے فضل سے۔ تو میں بول رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بھی بنا لے کے دیکھ لیجیے، انجینئر بھی بنا لیجیے، آپ کے بچوں کی آج ضرورت ہے تو سول سروس کے میدان میں ہے، ان کو IAS IPS آفیسر بناؤ، بنا کے ایسی مت چھوڑو میدان میں، ان کو دین کے ساتھ یہ تیاری کراؤ، ان کو اسلام سے واقف کراؤ، انسان اسلام کے طریقے کیا ہے، اسلام کیا کہتا نہیں کہتا، اسلام کی سچائی دلوں میں بٹھاؤ پہلے، اس کے بعد ان کو IAS IPS بن کے گورنمنٹ سسٹم کے اندر بھیجو ہمارے بچوں کو۔ جب ایسے ظالم اور جابر لوگ، مفاد پرست، فرعون جیسے لوگ بیٹھ کے بولیں گے کہ 3 طلاق غلط ہے، جب یہ لوگ بیٹھ کے بولیں گے کہ نہیں مدرسے غلط ہے، تو ہمارے بچے ان عہدوں پہ بیٹھ کے بول سکنا کہ مدرسوں کے اندر ایسی تعلیم نہیں دی جاتی جو تم بول رہے ہیں، بلکہ مدرسے میں تو اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ضرورت ہے، آج دفاع کرنے والوں کی ضرورت ہے، سمجھانے والوں کی ضرورت ہے، مگر نمائندہ ہی نہیں ہے کوئی، کون بولیں گا جا کے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور جو لے دے کے جو ہمارے IPS آفیسر مسلمان نکلتے، اب وہ لوگوں پہ بھی بڑا عجیب حیرت ہوتی ہے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ لوگ ان کا اپنا ذہن ہے، کہیں کو ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، بیچ میں ٹھہر گئے، ان کو معلوم۔ لیکن ہمارا کام ہے یہ نئی نسل کو تباہ ہونے سے بچائیں، ان کی فکر کریں۔ جو بھی اسکول میں داخلہ دلانے جا رہے ہیں، تحقیق کرو کیا پڑھاتے آپ ہمارے بچے کو، بتاؤ، دیکھو اس کا سلیبس چیک کرو، اس کے بعد بچوں کا داخلہ دلاؤ، اور اسکول کی روٹین پوچھو کیا کیا کراتے آپ اسکول کے اندر، سوریہ نمسکار یا اس طرح کی بےہودہ چیزیں اگر ہوتی تو ہم اپنے بچے کو آپ کے پاس داخلہ نہیں کراتے، جاہل مار دو اس سے اچھا کرو۔ لیکن ایمان ختم ہو جائے گا تو بچیں گا کیا؟ بہت سارے اسکول سے جو بالکل نیوٹرل کام کرتے، لائیے بچوں کو داخلہ کراؤ۔ لیکن اعلیٰ تعلیم کے نام پر بچوں کا ایمان ختم ہو جانا یہ بہت ہی زیادہ غلط عمل ہے، اور اس کے ذمہ دار ہر ماں باپ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین سے پوچھے گا، اس پہ جواب بھی دینا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔